السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو ایک ہے اور سجدے دو اس کے اندر ہے۔ اس کی حکمت یہ بھی ذکر کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا تھا تو تمام فرشتے سجدے کے اندر چلے گئے۔ جب انہوں نے سجدہ کیا اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے اور اس پہ لعنت برس رہی ہے۔ تو پھر دوسرے سجدے کے اندر فوری طور پہ چلے گئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ یا اللہ تو ہمیں سجدہ کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھا۔ تو فوری طور پہ دوسرے سجدہ کے اندر چلے گئے۔ تو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے بھی اور باقی یہ دونوں سجدے فرض ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دو سجدے فرماتے تھے۔ یہ آپ کی سنت ہے دو سجدے کرنا، تو ان کا حکم فرض والا ہے تو فرض ہیں دونوں سجدے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دو کیے ہیں، اس طرح فرشتوں نے اس وقت دو کیے تھے، تو رکوع ایک ہی ہے اور اس بنا پہ سجدے دو رکھے گئے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب انسان پہلے سجدے کے اندر جاتا ہے تو ایک قسم کی اپنی طرف سے تواضع عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں تو مٹی کی ٹھیری ہوں، تو پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو یہ گویا کہ یہ انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے انسان تو مٹی تھا، تو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے تجھے تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کے اندر جاتا ہے تو اس وقت یہ تصور کرنا چاہیے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سبق اور تعلیم دی جاتی ہے کہ اے انسان پھر میں تجھے اسی مٹی کے اندر لے جاؤں گا، یعنی تو نے فوت ہونا ہے، مرنا ہے، مٹی کے اندر جانا ہے، قبر تیری بننی ہے۔ تو اس لیے انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے بار بار یہ کہ ایک سجدہ کر کے، یعنی کہ جب سر اٹھاتا تو یہی تجھے مٹی سے تخلیق کیا گیا، اور پھر دوسرے سجدے کے اندر جاتا ہے تجھے مٹی کے اندر جانا ہے۔ تو اس طرح اسے آخرت بھی یاد رہے، اپنی ابتدا بھی یاد رہے اور اختتام ہے تو وہ بھی یاد رہے، تو اس لیے دو سجدے رکھے گئے۔ اور بھی کثیر حکمتیں اس کی ذکر کی گئی ہے دو سجدہ کرنے کی، تو ظاہری طور پہ یہ دو حکمتیں عام طور پہ بیان کی جاتی۔